پیارے دوستوں، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم عجائب القرآن اور غرائب القرآن میں سے میدان تیہ کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ تحریر کچھ یوں ہے کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی شر انگیزیوں سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آیا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت دراصل بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو کہ بدترین قسم کے کافر تھے اور بہت ہی طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم قسم کے لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین رہتے ہیں، یعنی کہ عمالقہ کی قوم ہے، اور وہ بہت ہی زوراور اور زبردست طاقتور جنگجو ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج اور صدمہ ہوا، تو آپ نے فوراً بارگاہ الہی میں عرض کی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 25 ہے وہ، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ یعنی یہ جو نافرمان ہیں، یہ جو بنی اسرائیل جہاد میں شرکت کے لیے اب مان نہیں رہی، مکر گئی ہے، تو ہم کو ان میں سے شامل نہ کر، ہم تیار ہیں، ہم مطلب میں اور میرا بھائی، تو لہٰذا ہم کو ان سے جدا رکھ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26 ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھرے اس زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو بھٹکنے دو، ان کو اپنی اس سرکشی میں بھٹکنے دو، اور ان بے حکموں اور نافرمانوں کی وجہ سے تم پریشان مت ہو، تم افسوس مت کھاؤ۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل جو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کو میدان تیہ کہتے ہیں۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے پھر بعد میں من و سلویٰ بھی نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے بھی جاری ہوئے پانی کے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانات کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ المائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، جو بلا شبہ ایک عظیم الشان اور عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کے تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعات پر مشتمل ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلویٰ نازل ہوا، اور من و سلویٰ کھانے کے بعد جب وہ پیاس سے بے تاب ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری ہوئے، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے تحمل کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے۔